بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جی سیکنڈ ایئر 12ویں کلاس کا ترجمۃ القرآن کا پہلا چیپٹر سورۃ النساء۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ اس میں 24 رکوع، 176 یعنی 176 آیات۔ یہ سورت چوتھے پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ سے نہیں لکھنا چاہیے تھا، چوتھے پارے کہ آخر میں ہے، یعنی آخر سے شروع ہو رہی ہے، اس طرح لکھ دینا چاہیے تھا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چوتھے پارے سے ہی شروع، یعنی شروع سے ایسے چوتھا پارہ ہی سورۃ النساء کا شروع نہیں، جو آخری پائیہ ہے نا اس میں سورۃ النساء کا ذکر ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ذکر کیے ہیں، اسی مناسبت اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ نساء عورت کو کہتے ہیں۔ یہ سورت بقرہ کے بعد طویل ترین سورت ہے۔ اس میں اچھا یہ دیکھیں، سورت بقرہ کے بعد طویل ترین سورت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورت کے بقرہ کے بعد یہ بڑی سورت ہے، اس کے بعد آل عمران بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سورت البقرہ طویل ہے نا، اس طرح یہ بھی طویل ترین سورت ہے۔ اس میں غزوہ احد کے شہداء کی وراثت، یعنی وہ جو شہید ہوئے تھے ان کے جو پیچھے مال بچا تھا ان کی وراثت، ان کی بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی کفارت کے مسائل ذکر ہوئے۔ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو سبع یعنی 7 طویل صورتیں کہتے ہیں۔ السبع کا مطلب ہے 7، طوال کا مطلب ہے لمبا، اس کا مطلب ہے لمبی ترین یعنی طویل ترین صورتیں۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے بدلے عطا فرمائی گئی کہ اس کا نعم البدل ہے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کو تورات دی گئی تو یہ تورات ہی کا نعم البدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ صورت عطا فرمائی ہے، یعنی یہ صورتیں ہیں 7 طویل صورتیں یہ عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، اچھا یہ تعارف ہے جی، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا تعارف آ جائے گا۔ اگر آپ سے سوال میں پوچھتے ہیں نا تعارف لکھیں تو تعارف آپ نے اتنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ یعنی تعجب یا حیرانگی والا سوال ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود میں نے سورۃ النساء پڑھی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ یہ آیت پر پہنچا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں مبارک سے، چشم مبارک سے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے اور پھر ہم آپ کو یعنی نبی علیہ السلام کو سارے لوگوں پر، ساری امتوں پر آپ کو گواہ پیش کیا جائے گا۔ یعنی بتاؤ میں نے اپنے نبی بھیجے تھے نہیں بھیجے تھے؟ پھر نبی پاک کہیں گے یا اللہ تو نے بھیجے تھے، پھر کسی کے جو ہے وہ بس میں نہیں بات ہوگی، کوئی نہیں بولے گا، سب خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مرکزی موضوع سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقویٰ کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ اچھا یہ جو مرکزی موضوع ہے نا، یہ مرکزی مضمون بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ یہ مرکزی موضوع ہو گیا، مرکزی مضمون ہو گیا، ٹھیک ہے، خلاصہ ہو گیا، یہ سارے کسی نہ کسی وہ لفظ کو اگر استعمال کر کے آپ سے پوچھتے ہیں نا تو اس کا جواب یہی آئے گا، یہ چیز ہے۔ بنیادی مضامین آ جاتے ہیں اس کے۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کرنے یعنی بچنے کی تاکید کی گئی۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز، یعنی اللہ کے حقوق میں سے جو اول ترین فریضہ ہے نا وہ نماز کا ہے، جو ہم نہیں پڑھتے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور نہ پڑھنے پر بہت زیادہ وعیدیں بھی ہیں۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا۔ سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات و تعلیمات دی گئیں، ٹھیک ہے۔ نشہ کی ممانعت کی گئی، تیمم کا طریقہ بتایا گیا، انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی، ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ اس صورت میں کیا کیا بیان کیا گیا، خلاصہ لکھیں، تو آپ نے یہ خلاصہ جیسا آپ نام یاد ہوئی یہ چیزیں بیان ہوئی یہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ معاشرتی معاملات میں انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا۔ جی جناب، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو گواہی آپ نے سچی دینی ہے اور ٹال مٹول نہیں کرنا، اور نہیں پتہ تو صاف انکار کر دے کہ مجھے نہیں پتہ، اور اگر پتہ ہے تو گواہی دینی ہے۔ پھر اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں، مثلا تحریف کتاب یعنی کتاب کو بدل دینا، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دینی، اپنی طرف سے نکال دینی، ٹھیک ہے، اسے تحریف کتاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار، یعنی کہ راہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اسے بھاگنا، راہ فرار کا مطلب بھاگنے کو کہتے ہیں، موت سے ڈرنے، اور مسلمانوں کو راہ سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ مذمت فرسٹ ایئر میں بھی سوال تھا کہ منافقین کا کیا کردار تھا مسلمانوں کو جنگ سے دور کرنے کا، اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا، یعنی منافقین جو ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرے کی تاکید کی گئی۔ حق مہر جو ہے نا یہ لازمی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا اور ہوتا بھی نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، رکن ہے نکاح کا۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا۔ اچھا، حق مہر جو ہے نا یہ آج کل کے حساب سے تقریباً ہے جو شریعت کا بنتے ہیں نا پیسے، وہ 3500 اور 4000، ٹھیک ہے، تو پھر 5000 دیا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہے، پورا ادا ہو جائے۔ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی وضاحت کی۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے وہاں ان پر کچھ اخلاقی معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام تفصیل سے بیان کیے۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی۔ جی، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ یتیموں کا مال کھانا نہیں، تقسیم کرنا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو آپ نے ان کی حفاظت کرنی، جب بڑے ہو جائے تو پھر ان کو لٹا دینا، اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا، یہ صورت میں کہ جب آپ ان کا حق ماریں گے، اور اگر آپ اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ بچے ہیں چل بڑے ہو گئے پھر ہمیں دیں گے تو اس میں کھانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جائے استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے، اور نہ ہی کم سنی میں یعنی کہ چھوٹی عمر میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانت داری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا کچھ ریڈنگ۔ جب اس آگے یہ آیت مبارکہ یتیموں کی سزا کے بارے میں ہے، وہ یہ سوال پوچھتا کہ یتیموں کا مال کھانے کے متعلق جو سزا آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے وہ بیان کریں، تو آپ نے یہ لکھ دینی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں یعنی پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب برکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے، ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ ظالموں کے علاقے سے بچنے کی دعا، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ ٹھیک ہے بھائی، ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعا اچھی ہے، اور قرآن سارا ہی اچھا ہے، دعا پر عمل کریں گے تو کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گی جی آیت مبارکہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں ضروری۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو، یعنی اے لوگو ڈرو اپنے رب کی نافرمانی سے۔ ربو کا مطلب رب ہے، کم تمہارا، الذی وہ، خالقہ جس نے پیدا کیا، کم تمہیں، من نفس ایک جان سے، واحدہ جو اکیلی یعنی ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا اور اسی سے یعنی اس کی یعنی کہ زوجہ کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور فرمایا پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا اور قطع رحمی یعنی بے تعلقی جو ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اور یتیموں کے مال جو ہیں تمہارے پاس ان کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا،
یتامہ کا مطلب یتیم، اور اموالا ان کے مال، یتیموں کے مال۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور فرمایا ردی چیز، یعنی جو خبیث کہتے ہیں ردی چیز کو، یعنی ناپاک کو، بالطیب کہتے ہیں پاک، یعنی عمدہ چیز کو ردی چیز کے بدلے میں نہ بدلو۔ ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوباً گناہ کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے کو، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ جو سلیبس کا حصہ ہے جی، وہ یہ 2 آیتیں مبارکہ ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، یکش الذین لو تارکوا، یکشا کا مطلب بھی ڈرنا ہوتا ہے، الذین وہ لوگ، لو تارکوا من خلفہم، فرمایا چاہیے کہ لوگوں یتیموں کے معاملے میں ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں، ذریتاً اولاد، دیافن کمزور، خافو پیچھے چھوڑنا، علیہم اپنے اوپر، ٹھیک ہے، فلیتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ولیقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال یتامى، یتیموں کا مال، ظلماً، یہ ظلماً بہت بڑا ظلم ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جلسیں گے، یعنی ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آیت مبارکہ یہ ہے جو سلیبس کا حصہ ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آیت مبارکہ ہے۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے جی؟ شروع یہ ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم سے، اے ایمان والو اپس میں دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اس کے کہ تم میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل بھی نہ کرو، یعنی اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے، ومن یفعل، اور جس نے کسی زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسے کیا تو ہم ان قریب اسے آگ میں جلسا دیں گے، نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا تم گناہوں سے بچتے رہو اور تمہیں روکا گیا ہے، تمہارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور تمہیں عزت والا مقام میں داخل کیا جائے گا۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آخری آیتیں بھی ہیں کچھ، تو یہ ہیں جی ہمارے پاس مزید آیتیں جو سلیبس کا حصہ ہے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ امانتیں حقداروں کو، الی اہلیہ، ان کے حقداروں کو سپرد کرو، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے، یعنی جھگڑا ہو جائے، تو فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی جو احکام قرآن و حدیث سے ملے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، اور اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ یہ تھی ہماری کچھ آیتیں مبارکہ جو سلیبس کا حصہ تھی، مزید ہم اس کی ایکسرسائز پر چلتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے جی اچھا اس سے پہلے بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ جو نا الفاظ معنی، یہ بات یاد کرنے ہیں کیونکہ انہی میں سے پیپر میں آنے ہیں، ٹھیک ہے، پوری صورت میں سے نہیں، انہی میں سے آپ کو پیپر میں دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد MCQ حل کرتے ہیں۔ السب الطوال کون سی صورت ہے؟ سورۃ النساء ہے۔ نبی علیہ السلام کو تورات کے بدلے میں تاکید کی سب الطوال۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز کی پابندی کا۔ حقوق العباد میں شامل ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ٹھیک ہے۔ یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا سورۃ النساء میں۔ اب آ جاتے ہیں شارٹ کویسچن۔ سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ آتا ہے، یہ ہمارے پاس یہ ترجمہ ہم نے پہلے نشان لگایا ہوا ہے، لگا لیا ہے، اور
وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہے جی، یہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے لے کر یہاں تک یہ حدیث مبارکہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں، دوسرا ہمارے پاس کویشچن آتا ہے سورۃ النساء میں یتیم بچوں کے مال کے بارے میں کیا احکام بیان کیے گئے، تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی کے اندر، تو ہم نے اسی کو جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ یہ ہے جی، اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تحقیق یہاں سے لے کر یہاں کر دیا جائے تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد مزید اگلا کویشچن ہے جی ہمارے پاس شارٹ، سورۃ النساء کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت، تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب آخری پیراگراف کے اندر موجود ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی ہمارے پاس اس کا موجود جو سورۃ النساء کے بنیادی مضامین کے شروع میں پیرا ہے، یہ پیرا ہے جی اتنا، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں۔ سورۃ النساء کی روشنی میں کرنے نا حقوق، عورتوں کے حقوق، تو یہ جو لکھے ہوئے کافی سارے یہ آپ نے بیان کر دینے، یہ یہاں سے لے کر آیت کی گئی ہیں تک، ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے حقوق میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جی سورۃ النساء کا مرکزی موضوع شروع میں ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے، بتایا بھی ہے، یہ مرکزی موضوع ہے 1.5 لائن، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد جی مزید دیکھیں نا اس آیت صورت کے اندر، تو ہمارے پاس اس نے وہ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں جو پیچھے ہم نے یاد کرنے ہیں۔ ہوبن گناہ کو کہتے ہیں، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، سیرہ بڑھتی آگ، لا تاکلوا نہ کھاؤ، بینکم تمہارے درمیان یا آپس میں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ آیتیں مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں، ڈسکس کی ہیں، انہی میں سے اس نے یہاں پر لکھ دی ہیں۔ سورۃ النساء کے بنیادی مضامین تحریر کریں، تو بنیادی مضامین آپ کو پتہ ہے وہاں پیچھے لکھے ہوئے ہیں یہ والے، تو آپ نے اس کو یاد کر کے لکھ دینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے چیپٹر کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام۔